السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمثاب الحسین علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ڈیئر ویورز، یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام جو آج دوسری محرم یعنی سیکنڈ مجلس اس سلسلے کے اعتبار سے، اور اصحاب امام حسین علیہ السلام، کیونکہ امام حسین علیہ السلام موسٹ آف دا ٹائم ہمیشہ کہتے تھے یہ بات کہ جو اصحاب مجھے ملے ہیں نانا، ویسے اصحاب آپ کو نہیں ملے. اینڈ ڈیفینیٹلی دیکھیے یہ 72 جو شہداء کربلا ہیں، اسی طرح 313 امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف پہ خاص ساتھیوں میں سے ہوں گے، جن کے بہت سے خصوصیات ہوں گے. مگر آج ہم جس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، جس اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، جن کا نام ہے زہیر بن قین، جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ اپوزیشن میں جنگ صفین میں جنہوں نے جنگ کی تھی، اور اس جنگ کے دوران امام مولا کائنات علیہ السلام کی جو ذوالفقار تھی، وہ ذوالفقار ان تک پہنچ کر ان کو نہ زخم دے رہا تھا وہ ذوالفقار، اور نہ ہی ان کو کوئی اذیت ہو رہی تھی. یہ چیز جناب زہیر بن قین کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی قریب ہو کر بھی ذوالفقار مجھے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے رہا تھا، جس کے اعتبار سے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ میری ذوالفقار کی وہ قوت ہے کہ جب کوئی اگر 70 نسلی سے اگر کوئی محب اہل بیت علیہ السلام آنے والا ہوتا ہے تو میری ذوالفقار اس کو زخمی نہیں کرتی یا اس کو قتل نہیں کرتی. تو اسی طرح سے جناب زہیر بن قین جو پوشیدہ طور پر اہل بیت علیہ السلام کے گرویدہ ہو چکے تھے، تابعدار ہو چکے تھے، مگر وہ اپنے آپ کو اظہار نہیں کر پا رہے تھے، ایکسپوز نہیں کر پا رہے تھے. جو دمشق میں رہتے تھے، اور جس وقت یہ یزید ملعون جس کی تخت پر بیٹھا، اور اس کے بعد اس نے جب طلب کیا امام حسین علیہ السلام کی بیعت کو، اور مروان جب جس وقت مدینہ پہنچا امام حسین علیہ السلام سے بیعت حاصل کرنے کے لیے، سیم ٹائم جناب زہیر بن قین بھی مدینہ پہنچے اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ ان کا کیا ریاکشنز ہے. مگر دیکھا امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا انکار کیا، اور مدینے سے روانہ ہوئے جو مکے کی طرف چلے. ایون حضرت زہیر بن قین بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمراہ، یعنی ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ناٹ ان ون گروپ، مگر ہاں ان کے ساتھ تھے، جو ان کے سٹیپس کو فالو کر رہے تھے. امام حسین علیہ السلام نے مکے میں داخل ہوئے، اور حج کا وقت آیا. حج کے لیے جب انہوں نے احرام پہنا، ابن حضرت زہیر بن قین بھی انہوں نے حج کے لیے احرام پہنا، مگر مکے میں جو حالات ہوئے جس کے سبب سے امام حسین علیہ السلام حج کو تبدیل کیا عمرے کی شکل میں، تاکہ مکے سے بھی روانہ ہو سکیں. اور امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج 60 ہجری مکے سے روانہ ہوئے. حضرت زہیر بن قین بھی اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیچھے پیچھے نکل پڑے. جب کربلا امام حسین علیہ السلام وارد ہونے والے تھے کہ اس سے پہلے قیام لگا، اور جو زہیر بن قین بھی اپنے اعتبار سے انہوں نے بھی اپنا قیام لگایا. زہیر بن قین ایک بہادر شخصیت تھی، وہ بھی ایک گریٹ واریر تھے. امام حسین علیہ السلام جو حضرت عباس علیہ السلام کو جناب زہیر بن قین کے پاس بھیجے،
اور حضرت عباس علیہ السلام یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے آقا آپ سے ملنا چاہتے ہیں. Then Zuhair bin Khayn was not able to meet with Imam Hussein. تو instead of meeting with Imam Hussein انہوں نے ایک اچھا خوبصورت سا گھوڑا ان کو بطور ہدیہ پیش کیا کہ آقا امام حسین علیہ السلام کو میری طرف سے یہ ہدیہ دے دیجئے. جب یہ بات حضرت عباس علیہ السلام نے جا کر امام حسین علیہ السلام سے بتایا تو امام حسین علیہ السلام خود آئے اور زہیر بن خین کو اپنے ساتھ لے کر چلے. وہ امام حسین علیہ السلام کو چاہتے تھے. بعض کتابوں میں کہا جاتا ہے he was spy from یزید side, مگر اکثر کتابوں میں یہ بات ہے کہ وہ چاہتے تھے مگر انہوں نے تقیہ کیا تھا اور ایک فیصلہ ہمت نہیں جٹا پا رہے تھے کہ کب آنے کے بعد اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام سے اپنے لیے اظہار محبت کر سکیں. جناب زہیر بن خین امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب کچھ دور تک چلتے رہے دونوں ساتھ میں تو امام حسین علیہ السلام نے کہا, جو تاریخ کے کتابوں میں یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے 2 انگلیوں کے اشارے میں کہا, زہیر اگر میرے ساتھ دیتے ہو تو میں تمہیں یہاں سے جنت کا مقام دکھاتا. یہ وہ آقا ہیں ہمارے جو اپنے ساتھیوں کو شہادت سے پہلے جنت میں کون سا مقام ان کو دیا جائے گا, کون سی پوزیشن ان کی ہوگی, کس رینک میں ان کو رکھا جائے گا, اس کی خبر انہیں شہادت سے پہلے دیے تھے. اور کیوں نہ دیتے؟ بیکاز ہی واز اے سردار جنت. جب زہیر بن خین کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنی زوجہ جس کا نام تھا دلہم, جو ان کی لائف پارٹنر تھی, اس سے کہا میں آپ کو چاہوں تو میں آپ کو آزاد کر دوں. میں اب اپنے آقا کے ساتھ چلا اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے طرف سے میں جنگ کروں, ان کے طرف سے یزید کی فوج سے جنگ کروں. بہرحال امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ہو گئے. بعض کتابوں میں بتائی جاتی ہے کہ جناب زہیر بن خین جو تھے یا اس وقت شہید ہوئے جب امام حسین علیہ السلام نے ظہرین کی نماز میدان کربلا میں پڑھی, یا اس وقت شہید ہوئے کہ خود جناب زہیر بن خین میدان کربلا میں جنگ کرنے کے لیے گئے. اور جب ان کی شہادت ہو گئی تو ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا جو ان کی زوجہ تھی, ان کی وائف تھی جناب دلہم, اور انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ کربلا میں کیا حال ہے. تو وہ جو شخص جو کربلا کے قریب سے گزر رہا تھا اس نے روتے ہوئے کہا کہ کربلا کا عجب منظر ہے. جتنے بھی مدینے سے مسافر آئے تھے, رسول کے گھرانے سے جتنے لوگ آئے تھے, جتنے بھی مرد آئے تھے, سب کو مار دیا گیا ہے, سب شہید ہو چکے ہیں. تو زہیر بن خین کی جو زوجہ تھی جناب دلہم, انہوں نے اپنے ایک غلام سے کو ایک کفن دیا اور کہنے لگے کہ رسول کے نواسے ہیں, بڑی محترم شخصیت ہے, یقیناً ان کو دفن کر دیا گیا ہوگا, ویل نون پرسنالٹی ہے, ریسپیکٹفل گھرانے سے ہیں. مگر میرے شوہر جو زہیر بن خین ان کو کوئی نہیں جانتا, تو لہٰذا یہ کفن لے کر جاؤ اور جس جنازے پہ کفن نہ ہو اس کا جنازے پر یہ کفن ڈال دینا. اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا. کچھ دنوں کے بعد جب وہ غلام واپس آیا
اس کے ہاتھ میں کفن موجود تھا. جناب دلہم جو زوجہ جناب زہیر بن خین تھی، انہوں نے جب کفن ہاتھ میں دیکھا تو فوراً کہنے لگی کتنا بھلا ہو اس شخص کا جس نے میرے شوہر کو بھی دفن کر دیا ان ہستیوں کے ساتھ. تو جو غلام تھا وہ روتے ہوئے اپنی سواری سے زمین پر اترا، گریہ کر رہا تھا اور کرتے کرتے کہتا ہے کہ میں جب کربلا گیا ایک عجب منظر دیکھا. چاروں طرف جنازے بکھرے ہوئے تھے، کہیں گوشت کا ٹکڑا تھا تو کہیں کٹا ہوا بازو تھا، کہیں کسی جوان کے سینے پر برچھی لگی تھی، کہیں کوئی گود کا بچہ جو زمین کربلا میں جس کی لاش پڑی تھی. کوئی ایسا جنازہ نہیں تھا جس کو کسی نے کفن پہنایا ہو، کوئی ایسا جنازہ نہیں تھا جس کو کسی نے دفن کیا ہو. سارا جنازہ خاک کربلا سے ڈھکا ہوا تھا. بی بی میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں آپ کے شوہر کو کے جنازے میں کفن پہناتا. جب اتنے بڑے رسول کے نواسے کو کسی نے کفن نہیں دیا تو میں پھر آپ کے شوہر کو کیسے کفن دیتا. جناب زہیر بن خین جانا ہم سب کو عزیزوں. No one going to stay in this world and no one can deny the date. جانا ہم سب کو ہے، مگر خوش بحال ہے وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کامیابی کے ساتھ جائیں. جناب زہیر بن خین سے ہمیں ایک درس ملا کہ بہت سے ہم میں سے ایسے ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں ٹورڈز امام زمانہ، ٹورڈز اہل البیت علیہم السلام، اور کرنے کی خواہش کرتے پر ہمت نہیں کر پاتے، یہ سوچتے ہوئے کہ اٹ از ٹو ارلی، یا پھر جب امام آئیں گے تو دیٹ ٹائم وی کین ڈو سم تھنگ، اس وقت دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. یہی بات تو ہم آغا بہجت کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے امام سے غفلت نہیں ہونا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا ہے. ہمیں ہر روز اپنے امام کے لیے اپنے ایک قدم کو آگے بڑھانا ہے اور کوشش کرتے رہنا ہے. ڈونٹ تھنک فار ادر پیپل what the people will going to say you. اپنے قدم کو بڑھاتے جانا ہے، اور جو اپنے قدم کو بڑھاتا رہے گا اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ امام کا ظہور ہوگا. اگر وہ شخص کامل اپنے آپ کو آمادہ نہیں بھی کر پائے، پریپیئرڈ کمپلیٹلی نہیں کر پایا، ڈیفینیٹلی جس طرح امام حسین علیہ السلام زہیر بن خین کے جذبات کو، محبت کو پہچان لیا تھا، اسی طرح ہمارے امام زمانہ وہ ہماری جذبات کو، ہماری محبت کو، ہمارے ہوپ کو پہچان جائیں گے، اینڈ ہمارے قریب اوپن ہارٹ، اوپن آرمز امام آئیں گے جو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیں گے. بس عزیزوں، ہم لوگوں کو کوشش کرتے رہنا ہے تاکہ کل ہم جب امام کا سامنا کریں تو ہم ریگریشن نہ ہو ہمارے اندر کہ کاش ہم کچھ کر لیتے. انشاءاللہ اپنے امام کی تیاری کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نماز بر وقت پڑھیں، اہل بیت علیہم السلام سے محبت
کبھی بھی کسی اعتبار سے بھی کوتاہی نہ کرے، اور ان کے دشمن کے لیے کبھی بھی اپنے دل میں نرمیت نہ لے کر آئے۔ اور انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار ہم سب کو انشاءاللہ امام زمانہ کی نصرت کرنے کی توفیق ملے، اور انشاءاللہ کربلا معرفت کے ساتھ زیارت کرنے کی توفیق ملے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔